السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے درس میں ہم نماز تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی مسنون رکعات کی تعداد کتنی ہے، نماز وتر کی تعداد اور اس کے مسائل کیا ہیں، اور وقت رہا تو انشاءاللہ نماز جمعہ کے اور خطبہ جمعہ کے مسائل پڑھیں گے۔ گزشتہ درس میں تہجد کے حوالے سے کچھ باتیں آئی تھیں، اب اس کے آگے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نماز تہجد جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب نماز تھی، جیسا کہ روایت میں بتایا گیا، آپ نے فرمایا: افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے تو وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ سب سے پہلے تو اس سلسلے میں آپ کا شوق کیا تھا، آپ کا ذوق کیا تھا، اس کو جاننا ضروری ہے، تاکہ نبی کے شوق عبادت کو سن کر ہم بھی اپنے اندر اس شوق کو اور اس ذوق کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، پھول جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کے باوجود بھی اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی راتوں کو جاگ کر کے اتنا لمبا قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: افلا اکون عبدا شکورا، کہ اگرچہ اللہ رب العالمین نے میرے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو کیا اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اس کے باوجود بھی اتنی عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کے معاملے میں اتنی محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان عبادات کے ذریعے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر سبق ہے کہ جب نبی معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود اتنی کوشش اور اتنی محنت کر رہے ہیں، تو ہم تو معصوم عن الخطا بھی نہیں ہیں، گناہوں سے پاک بھی نہیں ہے، قدم قدم پہ غلطیاں ہوتی ہیں، گناہوں کا صدور ہوتا ہے، تو ہمیں کس قدر ان عبادات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق عبادت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ کہا گیا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، آپ جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، اس کی رکعت 11 ہوا کرتی تھی، یعنی 8 رکعت آپ بطور نفل پڑھتے تھے، بطور تہجد یا تراویح پڑھتے تھے، اور 3 رکعت بطور وتر آپ ادا کیا کرتے تھے۔ اور اس کی فضیلت بیان کی گئی، آپ نے فرمایا: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص حالت ایمان میں اجر و ثواب کی امید اور نیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں قیام کرے، یعنی نماز تہجد پڑھے، قیام اللیل کرے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قیام اللیل سے انسان کے زندگی کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ
نماز تہجد چونکہ نفل نماز ہے، تو کیا یہ مسجد میں پڑھنا باجماعت پڑھنا افضل ہے یا یہ کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے؟ یہاں ایک مسئلہ ہے اور اہم مسئلہ ہے۔ آپ نے بسا اوقات یہ دیکھا ہوگا بعض مسجدوں میں جو فتین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کھلے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو فتین قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی چیزوں پہ نکیر کرتے ہیں، اور جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تراویح کی تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بدعت کر رہے ہیں، لوگ بدعت میں مبتلا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں، بدعتوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ سوال ایسے وقت میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ افضل ہے یا یہ کہ یہ نفل نماز ہے اس لیے گھر میں ادا کرنا افضل ہے؟ ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ نفل نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فرض نماز جو ہے وہ تو جماعت کے ساتھ حاضر ہو کے مسجد میں لوگوں کے ساتھ ادا کرنا، لیکن نفل نمازوں کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ یہ ہے کہ وہ گھروں میں ادا کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی وہاں پہ بھی نماز ادا کرو تاکہ تمہارے گھر فتنوں سے اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہ سکے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تہجد چونکہ نفل نماز ہے اس لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ تو کیا خیال ہے، کیا یہ گھر میں پڑھنا افضل ہے یا یہ کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں شامل ہو کر ادا کرنا افضل ہے؟ جماعت کے ساتھ ادا کرنا اچھا ہے، افضل ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنا افضل ہے یا نہیں؟ یقیناً افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ گھر میں پڑھنا افضل ہے، وہ صحیح طریقے سے نصوص شرعیہ کو جانتے نہیں ہیں، احادیث کو جانتے نہیں ہیں، جماعت کا ثواب کیا ہے اس کو جانتے نہیں ہیں۔ اگرچہ نفل نمازوں کے سلسلے میں روایت موجود ہے کہ افضل گھروں میں ادا کرنا ہے نفل نمازوں کو، لیکن جماعت اگر ہو رہی ہے تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کی دلیل صرف یہ عقلی دلیل نہیں بلکہ نقلی دلیلیں بھی موجود ہے، یعنی احادیث بھی اس بارے میں موجود ہے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تراویح کی نماز بطور خاص تہجد کی نماز جو ہے یہ جماعت کے ساتھ شامل ہو کر کے ادا کرنا چاہیے۔ اس کی مشہور روایت ہے، دلیل ہے، جب حضرت ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ثابت ہے، صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی بہت ساری روایتیں ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تراویح کی نماز پڑھائی، مسجد کے اندر تراویح کی نماز پڑھائی تو صحابہ کی ایک تعداد آپ کے ساتھ تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے نفل نماز ہے یہاں پہ دیکھیے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ افضل نماز جو ہے وہ گھر میں ہے، نفل افضل جو ہے گھر میں پڑھنا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو معلوم نہیں تھا؟ یقیناً معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ایسا بھی نہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ میرے پیچھے صحابہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نماز پڑھائی، تہجد کی نماز۔ پہلے دن کی بنسبت آپ کے پاس جو صحابہ کی تعداد تھی مزید اضافہ ہو گیا اس تعداد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ پڑھا رہے ہیں، آپ نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ جا کے اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ تیسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور آپ نے پڑھایا تیسرے دن، روایتوں میں صراحت ہے تیسرے دن بھی آپ نے پڑھایا، اور تیسرے دن جو ہے پہلے 2 دنوں کی بنسبت مزید تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن دیکھا کہ دن بدن صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا، ان کا شوق عبادت جو ہے روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے روز مسجد میں نماز پڑھانے نہیں آئے۔ بعد میں آپ نے اس کی وجہ بتلائی، کہا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے اس شوق کو دیکھ کر کے نفل عبادت کو اللہ رب العالمین تم پر فرض نہ کر دے، یہ تہجد تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بند کر دیا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ تہجد اور نفل نماز جو ہے، تراویح جو ہے، قیام اللیل جو ہے، اس کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور یہی افضل اور بہتر ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، ایک تو نماز کا ثواب آپ کو ملے گا، دوسرا یہ کہ آپ گھر سے چل کر کے مسجد کا قصد کریں گے تو ہر قدم پہ آپ کو ثواب ملے گا، اور تیسرا یہ کہ جماعت میں آپ شامل ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس جماعت میں شامل ہونے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ تو مختلف وجوہات ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے اس میں۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پہ یہ کہنا کہ یہ نماز اکیلے پڑھنا چاہیے یہ درست نہیں ہے۔ یقیناً اکیلے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی اکیلے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جماعت کے ساتھ اگر ہو رہی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے۔ اور اس پر تنقید کرنا کہ جماعت کے ساتھ بدعت ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے،
یہ اور بھی بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے یہ ایک ہی دلیل نہیں، یہ تو دور نبوی سے دلیل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے بھی دلیل ملتی ہے، جب آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھانے کے بعد نماز تراویح بعد میں نہیں پڑھائے، آپ نے چھوڑ دیا کہ کہیں امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نماز تراویح ابتدائی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں نماز نہیں ہوئی۔ پھر جب حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور میں دیکھا کہ لوگ رات میں جاگ رہے ہیں لیکن نماز کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے 2-3 لوگ جماعت بنا کر کے پڑھ رہے ہیں، لوگ الگ الگ ہیں، منتشر ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، اپنے آپ میں پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر نے کیا خواہش ظاہر کی؟ آپ نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ میں ان تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتا۔ پھر انہوں نے ایسا کیا، حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو، دونوں کو آپ نے امام مقرر کیا اور تمام صحابہ کو آپ ان دونوں کے پیچھے جمع کر دیا اور سارے صحابہ وہاں سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ تو اگر یہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا درست نہیں ہوتا تو پھر صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد کیوں کر ایسا کر رہی تھی؟ ظاہر سی بات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل کی جماعت ہو سکتی ہے اور قیام اللیل تہجد وغیرہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا بدعت نہیں ہے بلکہ بہتر ہے اور افضل یہی ہے، واللہ اعلم۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، نماز تراویح کی تعداد رکعتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے یا 40 رکعت ہے، یا یہ تعداد متعین نہیں ہے، انلمیٹڈ ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ درس میں یہ دیکھا تھا کہ سنت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھی ہے وہ 11 رکعت کی ہے، یعنی 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت اس کے ساتھ وتر، سنت یہی ہے۔ لیکن دوسری روایت ہم نے بیان کیا تھا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ رات کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت کر کے، تو اس حدیث کے اندر رکعتوں کی تعداد نہیں بتائی گئی کہ کتنی رکعت پڑھنا ہے، 2 رکعت بتایا گیا۔ اب 2 رکعت کر کے انسان جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے، چونکہ نفل نماز ہے، کوئی تحدید نہیں۔ ہاں اگر کوئی سنت سمجھ کر کے پڑھنا چاہے تو اسے 8 رکعت تراویح پڑھنا چاہیے اور 3 رکعت ساتھ میں وتر پڑھنا چاہیے۔ اس کی دلیلیں بہت ساری ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت جو ہے اور 3 رکعت وتر یعنی 11 رکعت جو ہے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ 20 رکعت ثابت ہے۔ کہتے ہیں ہم دونوں دلائل کا جائزہ لیتے ہیں، دونوں دلائل بیان کریں گے اور دونوں کا ہم جائزہ لیں گے۔ یہاں پہ نماز تراویح کی تعداد جیسا کہ ہم نے کہا مسنون کیا ہے؟ 11 رکعت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہ کہتی ہیں ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، رمضان اور غیر رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور موطا امام مالک، ان تمام احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ کے الفاظ دیکھیں کیا ہے، رمضان اور غیر رمضان ہمیشہ آپ کتنی پڑھتے تھے؟ 11 رکعت پڑھتے تھے، اس سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 باتیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جسے ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں وہی غیر رمضان میں تہجد ہے، یا غیر رمضان میں جو تہجد ہے وہی رمضان میں تراویح ہے۔ تو تراویح، قیام اللیل، تہجد، رات کی نماز، یہ تمام چیزیں جو ہے ایک ہی نماز کے مختلف نام ہے، یہ سب ایک ہی نماز ہے، ایک ہی نماز کے مختلف نام ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ چاہے وہ رمضان ہو کہ غیر رمضان، ہم تراویح پڑھیں، تہجد کے طور پہ پڑھیں یا نفل کے طور پہ پڑھیں، مسنون رکعتیں رات کی کیا ہے؟ 11 رکعت ہے، اس میں 8 رکعت تراویح کی ہے اور 3 رکعت وتر کی ہے۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ 20 ہے، تراویح کی رکعت کی تعداد 20 ہے۔ جو لوگ 20 کہتے ہیں ان کی دلیل
کیا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ 20 کہنے والوں کی ایک دلیل کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت نماز اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ 20 رکعت نماز پڑھتے تھے یعنی تہجد، اور ساتھ میں وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو روایت ہے اس سلسلے میں دیکھیے یہ ابن ابی شیبہ اور بیہقی وغیرہ کی روایت ہے۔ اہل علم کیا کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، ایک امام زیلعی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے، 2 امام سیوطی نے اس حدیث کو بہت زیادہ ضعیف اور ناقابل حجت قرار دیا ہے، 3 عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بہت زیادہ ضعیف کہا ہے، 4 شیخ محمد صحبی حسن حلاق نے بھی اسے ضعیف کہا ہے، 5 اس کے ساتھ دیکھیے اس کی سند میں ابو شیبہ نام ابراہیم بن عثمان ایک راوی ہے ابو شیبہ نام کے، ان کے سلسلے میں ائمہ محدثین کون کون؟ امام احمد، امام ابن معین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی اور دیگر بہت سے علماء نے کہا کہ یہ جو راوی ہے یہ ضعیف ہے۔ جب اتنے محدثین اور ائمہ محدثین ہیں یہ لوگ، جب انہوں نے کہہ دیا کہ فلاں راوی ضعیف ہے تو اس راوی کی روایت قابل حجت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک روایت ہے جس سے استدلال کرتے ہیں، اس کا خلاصہ سامنے آ گیا کہ یہ روایت بالاتفاق ضعیف ہے۔ دوسری روایت جو بیان کرتے ہیں وہ ہے یزید بن رومان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 23 رکعات قیام کرتے تھے، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ روایت جو ہے موطا کے اندر آئی ہے۔ اور روایت ہم دیکھتے ہیں سنن بیہقی کی ایک روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعات تراویح پڑھایا کریں۔ یہ جو روایت ہے وہ بیہقی کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھائے، ایک چوتھی دلیل ہے ان کی۔ 4 یہ جو ہے اس کی سند میں ابو الحسنہ راوی مجہول ہے، ان کا حال راوی کا معلوم نہیں ہے، اور جس راوی کا حال معلوم نہ ہو اہل علم کے نزدیک، محدثین کے نزدیک وہ راوی مجہول ہوتا ہے، اس کی روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو 4 روایتیں بیان کی گئی ہے 20 رکعت والی، یہ ساری روایتیں سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں، ثابت نہیں ہے۔ ہر روایت کے اندر کہیں نہ کہیں جھول موجود ہے، سند کے اعتبار سے کمزوری موجود ہے۔ اور وہ جو روایت بیان کی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تو سارے لوگ متفق ہیں کہ اس کی سند پہ کسی کو شک اور شبہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو۔ تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے صاف بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہوتی تھی، چاہے وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، وہ 8 رکعت سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، اور وتر ملا لیجئے 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ایک طرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اور دوسری طرف دوسری حدیثیں جو سند کے اعتبار سے ان میں سے کوئی بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی ہیں، تو یہ دونوں حدیثیں جب ٹکرائے تو ظاہر سی بات ہے جو مضبوط روایت ہے اسی کو لیا جائے گا، وہی قابل حجت ہوگا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز تراویح کی جو حقیقی رکعتیں ہیں، صحیح تعداد ہے، وہ 11 رکعت ہے، اس میں 8 رکعت تہجد کی ہے، قیام اللیل کی ہے، تراویح کی ہے، اور 3 رکعت جو ہے مزید وہ وتر کی ہے۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں نماز تراویح کی پھر سے جماعت شروع کروائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن نماز تراویح پڑھائی، پھر اس خدشے سے کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے اس کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیسا کہ ابھی بیان ہوا اپنے دور میں دیکھا کہ لوگ الگ الگ ہیں، متفرق ہیں، بٹے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے طور پہ عبادت کر رہے ہیں،
تو انہوں نے کیا کیا، حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو امام بنایا اور سارے لوگوں کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے متعین کر دیا، مقرر کر دیا۔ اب یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو تراویح کی نماز پڑھانے کا حکم دیا، یہ سنت جاری کی، اس سلسلے میں بعض لوگ اندیشے میں مبتلا ہوتے ہیں، تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ کیا، دو تین طرح کی باتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، ایک بات یہ کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ بدعت کے سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ دلیل لیتے ہیں وہ لوگ، تو دونوں چیزوں کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ پہلی چیز تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، یہ ثبوت نہیں ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، یہ ثبوت نہیں ہے کسی صحیح حدیث کے اندر، جیسا کہ ابھی وہ روایت آئی بھی تھی سنن بیہقی کے اندر، وہ روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں۔ یہ جو روایت ہے یہ بیہقی کے اندر ہے۔ اہل علم نے کہا کہ یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ جب سند کے اعتبار سے صحیح نہ ہو تو پھر اس سے استدلال کرنا یا حجت پکڑنا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں کچھ روایتیں دیکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھائی، صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ یہ نماز ادا کی۔ دوسری رات آپ نے یہ نماز پڑھائی تو نمازیوں کی تعداد مزید بڑھ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات تو یہ تعداد ایک بڑے اجتماع کی صورت اختیار کر گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ صبح کے وقت آپ نے فرمایا جتنی بڑی تعداد میں تم لوگ جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا، لیکن یہ خدشہ میرے باہر آنے کے لیے رکاوٹ بنا رہا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ یہ رمضان کا واقعہ تھا۔ اب یہاں دیکھیے رمضان میں لوگ 20 رکعت تراویح عام طور پہ پڑھتے ہیں نا، یہ روایت جو حدیث کے اندر آئی ہے رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ رمضان کا واقعہ ہے، رمضان کا واقعہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت پڑھی ہے، 11 رکعت آپ نے پڑھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عبد القاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا، سب لوگ متفرق اور منتشر تھے، کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، کوئی کسی کے پیچھے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی ارى لو اجتمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، میرا خیال ہے کہ اگر میں تمام لوگوں کو ایک قاری، ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اسی عزم و ارادے کے ساتھ ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو ان کا امام مقرر کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں پھر ایک رات جب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا تو دیکھا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نعم البدعۃ هذه، یہ نیا طریقہ بہت بہتر اور مناسب ہے، کیا ہی اچھا طریقہ ہے، یہ نئی چیز جو ہے بہت اچھا ہے، ایسا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اور آپ نے فرمایا کہ رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں اس حصے سے بہتر ہے جس میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی، کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ دیکھیے مذکورہ دونوں احادیث سے معلوم ہوا کہ قیام رمضان باجماعت مشروع ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس اندیشے کی وجہ سے چوتھی رات جماعت سے گریز کیا تھا کہ یہ نماز مسلمانوں پر فرض نہ کر دی جائے۔ بعد ازاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، وحی کا سلسلہ جب بند ہو گیا تو جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے اس سے امن ہو گیا، وہ خوف جاتا رہا، اس لیے اندیشہ تو ختم ہو گیا لیکن سنت جو تھی وہ باقی رہی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ اب یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک جملے کو لے کر کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، نعم البدعۃ هذه۔ حضرت عمر جب صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ ایک امام کے پیچھے سب نماز پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے جمع کر دیا لوگوں کو ایک امام کے پیچھے، تو کہتے ہیں کہ کیا ہی اچھا طریقہ ہے، یہ کیا ہی نئی چیز ہے، بہترین چیز ہے، نعم البدعۃ هذه۔ تو اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، اچھی بدعت ہوتی ہے، اور ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے، بری بدعت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے اس فعل کو، اس کام کو جو بدعت قرار دیا ہے، وہ اس سے مراد وہ اصطلاحی بدعت نہیں ہے جو آج لوگ اپنے عمل میں کرتے ہیں۔ دین میں نئی چیز کا ایجاد یہ بدعت ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے جس کا کوئی ثبوت نہ ہو تو پھر وہ چیز مردود ہے، یہ بدعت ہے۔ تو اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، اگر کوئی ہم اچھا کام کر رہے ہیں اگرچہ دین میں نیا ہو تو وہ بدعت نہیں کہلائے گا۔ دین میں نیا کام اپنے کام پر یہاں سے دلیل لیتے ہیں، جبکہ اہل علم نے کہا کہ یہاں پہ بدعت اصطلاحی نہیں ہے بلکہ لغوی ہے۔ لغوی یعنی عربی زبان میں ہر اس نئے کام کو بدعت کہتے ہیں جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں با جماعت نماز شروع کی، تراویح کی، اس سے پہلے ان کے دور میں بھی نہیں تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری زندگی وہ کام نہیں کیا، بلکہ کچھ دنوں آپ نے 3 دن آپ نے وہ کام کیا تھا۔ تو چونکہ اس سے پہلے وہ پورا سسٹم موجود نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بدعت قرار دیا، یعنی یہ لغوی بدعت ہے۔ زبان جو عربی زبان ہے اس میں بدعت ہر نئے کام کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا، ابھی ہو رہا ہے تو وہ کام بدعت ہے۔ تو یہ لغوی بدعت، وہ اصطلاحی بدعت نہیں ہے کہ لوگ دین میں نیا کام ایجاد کرتے ہیں اور اسے اچھا کام قرار دیتے ہیں، وہ بدعت مراد نہیں ہے۔ ایک چیز یہ، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ کام اگر اصطلاحی بدعت مراد لیا جائے، شرعی بدعت یعنی دین میں نیا کام، تو اس سے یہ استدلال بھی درست نہیں ہے۔ یعنی یہ دین میں کوئی نیا کام نہیں ہے، ایسا کام نہیں ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پہ ایجاد کیا تھا۔ کیوں یہ بدعت نہیں ہو سکتا؟ یا اصطلاحی بدعت نہیں ہے، یہ شرعی بدعت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی دلیل موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پہ اس کام کو شروع نہیں کیا تھا، اگرچہ انہوں نے وہ کام شروع کیا تھا لیکن اس کی دلیل سنت میں موجود تھی پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 دن تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی تھی نہیں پڑھائی تھی؟ 3 دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی۔ آپ نے چھوڑ اس لیے دیا تھا کہ کہیں وحی کا سلسلہ اس وقت شروع تھا، جاری تھا، لوگوں کے شوق عبادت کو دیکھ کر کے کہیں اللہ رب العالمین اس نفل عبادت کو لوگوں پر فرض نہ کر دے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو روایت کے جو الفاظ ہے، ظاہری الفاظ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو پڑھاتے۔ اگر فرض ہونے کا خدشہ اور اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر وہ نماز ہمیشہ پڑھاتے، لیکن بس وہ ایک خوف تھا کہ کہیں امت پر یہ فرض نہ ہو جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو موجود ہے، 3 دن آپ نے پڑھایا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے، اور اس کے باوجود بھی عمر رضی اللہ عنہ اگر یہ کہے کہ یہ دین میں نیا کام ہے جو اصطلاحی بدعت کی یہ لوگ دلیل دیتے ہیں، تو یہ ان کا استدلال صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت سے مراد یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا تھی؟ لغوی بدعت تھی، یعنی یہ نیا کام جو ہم نے شروع کیا ہے نئے سرے سے، یہ اچھا ہے لیکن ایسا کام نہیں ہے جس کا ثبوت شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کا ثبوت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ 3 دن تک یہ نماز پڑھائی ہے۔ تو یہ جو دلیل بدعت کے سلسلے میں لیتے ہیں یا بدعت کی 2 تقسیم کرتے ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ نماز تراویح کی مسنون رکعات کیا ہے اور اس کے سلسلے میں جو اختلاف ہے اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ آپ تاخیر سے آئیں، اکیلا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جماعت اگر ہو رہی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، افضل، کیونکہ وہ اس کی افضلیت پر ایک اور حدیث دلالت کرتی ہے نا۔ وہ ایک روایت ہم نے پڑھی تھی شاید گزشتہ درس میں کہ
امام کے ساتھ اگر انسان نماز پڑھے تراویح کی تو پوری رات نماز پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے نا۔ آپ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں اکیلے نماز پڑھوں گا، پڑھ سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اگر اول وقت میں بھی جب امام پڑھا رہا ہے آپ وہ امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سو بھی جاتے ہیں، آپ رات بھر پڑھیں نہ پڑھے، آپ یہاں پہ پڑھ لیے، اس کی وجہ سے آپ کو پوری رات پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو ایک تو اس میں مطلب دوہرا ثواب ہو گیا، ایک طرح سے دگنا فضیلت والی بات ہو گئی۔ ایک تو جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھا، اس کی فضیلت آپ کو مل رہی ہے، اور امام کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے پوری رات آپ کو پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو دونوں طریقے سے اس میں خیر ہے، تو بہتر یہی ہے۔ اکیلے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج ویسے نہیں ہے۔ اللہ جی رمضان میں تراویح پڑھ کے پھر مطلب تہجد کی نماز، تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے جیسا کہ بتایا گیا۔ مطلب تراویح ہاں پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ وصلاۃ اللیل مثنی مثنی والی روایت ہے، جیسے رات کی نماز 2 رکعت کر کے آپ نے امام کے پیچھے اگرچہ 8 رکعت پڑھ لی ہے، یا امام کے ساتھ آپ 8 رکعت کے ساتھ 3 رکعت وتر بھی آپ پڑھ چکے، اس کے باوجود بھی اگر آپ چاہتے ہیں رات میں کبھی آپ کی آنکھ کھل گئی، یا عام طور پہ ہمارے پاس جو یہ ماحول ہے یہاں پہ دھاراوی کے علاقے میں رات نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے نا رمضان میں، تو لوگ شروع رات میں اگر تراویح پڑھ لیے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا کام کر رہے ہیں، کام سے فراغت کے دوران یا درمیانے کام میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھئی میں مزید 2-4 رکعت پڑھ لوں، یا جب سحری کی چھٹی ہوتی ہے اس وقت سحری کھانے کے بعد آتے ہیں مسجد میں، ابھی وقت ہوتا ہے فجر میں 15-20 منٹ ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو مزید رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ خیال رہے کہ وتر آپ پڑھ چکے ہیں اگر، تو پھر دوبارہ وتر نہیں پڑھیں گے۔ لا وترانی فی لیلہ حدیث ہے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہے، 2 بار وتر نہیں پڑھنا ہے۔ ایک وتر آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، تو وتر پڑھنے کے باوجود بھی اس کے بعد بھی آپ چاہے تو نفل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وتر ایک ہی بار ہوگی۔ جی جیسے کچھ جگہ پہ یہ تراویح سے ریلیٹڈ ہے، قرآن مکمل کرنا ضروری نہیں ہے نا تراویح میں، جی اور اگر کچھ جگہ پہ دیکھا جاتا ہے کہ 10 دن کی 15 دن کی تراویح ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اہل علم اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن مکمل نہیں کیا ہے نا، تو اہل علم کہتے ہیں کہ ختم کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قرآن دیا گیا تھا آپ نے اتنا پڑھا، اس وقت قرآن مکمل نہیں ہوا ہوگا، تو جتنا آپ کو قرآن اس وقت نازل ہوا تھا آپ پہ، تو آپ نے اتنا پڑھا ہے، تو جب جتنا نازل ہوا اتنا ہی پڑھا، تو ختم کرنے کا تو مسئلہ ہی نہیں آتا ہے، ابھی قرآن مکمل ہوا ہی نہیں ہے تو ختم کرنے کی بات نہیں آئے گی۔ ایک یہ تو مکمل پڑھنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے کم بھی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل مقصود قیام اللیل ہے، رات کی نماز پڑھنا، اصل مقصود جو ہے قرآن ختم کرنا نہیں ہے، قرآن ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ رات کی نماز پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے۔ تو آپ اس تہجد میں اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے آپ اتنا پڑھ سکتے ہیں، چاہے قرآن ختم ہو یا نہ ہو۔ اس سے ہٹ کر کے 10 دن کی تراویح ہے، 20 دن کی تراویح ہے، اگر قرآن آپ آرام سے پڑھ رہے ہیں، اس میں سمجھ میں آ رہا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ سارے نماز کے جو ارکان ہیں تمام کا خیال رکھتے ہوئے، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اچھی بات ہے۔ آپ 10 دن میں ختم کر دیجئے، مزید 20 دن میں اور ختم کر دیجئے، مزید 30 دن میں 3 قرآن ختم کر لیجئے، مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہی ہے۔ لیکن مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب قرآن کو ختم کرنے کے چکر میں لوگ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ کھلواڑ جب کرنے لگتے ہیں، یعنی کھلواڑ کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، خود پڑھنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مقتدی جو ہے وہ تو پہلی بات ہمارے یہاں عربی تو ہے نہیں، عرب ہے نہیں، ان کی زبان عربی نہیں ہے جو سمجھ سکے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سکون سے ٹھہر کے پڑھیں گے تو مقتدیوں کو بھی تھوڑا بہت، پورا مفہوم تو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن تھوڑا بہت تو سمجھ میں آئے گا۔ معنی مفہوم سمجھ میں نہ آئے تب بھی قرآن آہستہ اور آرام سے پڑھنے کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ تو یہاں مسئلہ ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ عربی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور اس کے اوپر سے اگر کوئی ایسا امام مل جائے جو عربی کے حروف جو ہے قرآن کے وہ بھی صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ خیال رکھنا ضروری ہوگا
کہ قرآن تو ہم پڑھیں لیکن قرآن کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ اگر ایسا کوئی ایسی تراویح پڑھتا ہے، قرآن ختم کرنے کے چکر میں پڑھتا جا رہا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے نماز سے نہ پڑھنا بہتر ہے، ایسے نماز پڑھنے سے نماز نہ پڑھنا بہتر ہے، تاکہ وہ کئی طرح کی جو غلطی اس میں ہو رہی ہے اس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، بچا سکے۔ اور اس میں بھی بڑا مسئلہ تب ہو جاتا ہے جب لوگ ایک دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، شبینہ کے نام پہ ایک دن میں، دو دن میں، تین دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مقصد کیا ہوتا ہے؟ فارغ ہو گئے، قرآن ختم کرنا مقصد تھا، فارغ ہو گئے، قرآن ختم ہو گیا، اب اس کے بعد پورا رمضان بزنس کرو، تجارت کرو، کاروبار کرتے رہو۔ تو رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان جب آتا تھا پوری طریقے سے آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور خاص طور پہ آخری عشرے کے سلسلے میں آتا ہے شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، آپ اپنی کمر کو کس لیتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے عبادت کے لیے۔ لیکن سب سے زیادہ غفلت ہمارے پاس آخری عشرے کے ہی میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ غفلت آخری عشرہ، آخر کے جو 10 دن ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ غفلت، لوگ اس سے پہلے چاہتے ہیں فارغ ہو جائے، اور پھر آخری عشرہ پورا اس میں شاپنگ میں، جو لوگ عام لوگ ہیں وہ شاپنگ میں، اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنا بیچنے میں، خریدنے میں، اس میں گزار دیتے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ، شبینہ کے نام پہ جو ہوتا ہے یہ کھلواڑ ہے قرآن کے ساتھ، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 3 دن سے کم میں اگر کوئی قرآن ختم کیا تو گویا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ایسے بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اوپر سے سپر فاسٹ بن کے اگر پڑھائیں گے تو پھر مزید اس میں بے حرمتی ہے، لہٰذا وہ کسی بھی طور درست نہیں ہو سکتا، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ جی درست نہیں ہے۔ قرآن اگر 4-5 دن میں ختم کر دیے آرام سے، سنجیدگی کے ساتھ پڑھتے ہوئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تراویح ابھی بھی باقی ہے۔ قرآن اگرچہ آپ نے ختم کر لیا ہے لیکن تراویح ابھی بھی باقی ہے، جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جائے تب تک تراویح ہے۔ بہت سارے لوگ مسجدوں میں دیکھیے 27 کو تراویح ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مزید جو 2 دن گزاریں وہ رمضان ہے ہی نہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان تراویح جو ہے بالکل رمضان کے آخر تک ہے، چاند دیکھنے تک ہے، اس سے پہلے دن تراویح، چاند اگر دکھ گیا تو پھر تراویح نہیں ہے۔ ہاں تو یہ ہونا چاہیے، جو ایسا کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے کہ کچھ دن تراویح پڑھ لیے پھر اس کے بعد غافل ہو گئے، پورا رمضان ایسے ہی چھوڑ دیے، وہ صحیح نہیں ہوگا۔ قرآن دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں نفل نمازوں میں، پڑھ سکتے ہیں نا جی۔ اور جو یہ پیچھے جو سنتے ہیں دیکھ کر کے جی ہاں دیکھیے، مطلب ایسا ہے کہ دیکھ کر کے قرآن سن سکتے ہیں لیکن نہ سننا بہتر ہے، نہ سننا یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مصحف آپ کے ہاتھ میں آپ نے پکڑ رکھا ہے، یا موبائل میں آج کل لوگ سہولت کے لیے موبائل میں دیکھ کے سنتے، اب اس میں کیا ہے کہ آپ نماز کی بہت ساری سنتیں ہیں، واجبات ہیں، ارکان ہیں، قرآن پکڑنے سے یا موبائل پکڑنے سے اس طرح کی بہت ساری سنتیں انسان چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ قیام فرض ہے، اور قیام کی حالت کیا بتائی گئی؟ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھوں کو باندھنا ہے، باندھے رکھنا ہے۔ یہ اب ایک آدمی موبائل پکڑ کر کے ایسے دیکھ رہا ہے، اس کا ہاتھ قیام میں نہیں ہے، قیام میں ہاتھ اس نے باندھا ہوا نہیں ہے، یا قرآن ہی پکڑ رہا ہے ایک ہاتھ سے تو ہاتھ اس نے نہیں رکھا ہوا ہے، یہ سنت چھوٹ رہی ہے کہ نہیں چھوٹ رہی؟ ظاہر سی بات ہے چھوٹ رہی ہے۔ دوسری سنت کیا ہے؟ نماز کی حالت میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور تشہد میں ہے تو انگلی پہ ہونی چاہیے، کوئی تیسری جگہ نہیں بتائی گئی۔ آپ اگر مصحف دیکھ رہے ہیں یا موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ نہیں ہے، یہ دوسری سنت آپ کی چھوٹی۔ تیسری چیز یہ کہ جان بوجھ کر کے نماز میں حرکت بار بار نہیں کرنا ہے، بغیر عذر کے کوئی حرکت نماز میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جب رکوع میں جاتے ہیں وہ موبائل ہو کہ قرآن آپ اٹھا کر کے پہلے سائیڈ میں رکھیں گے یا نیچے رکھیں گے،
پھر آپ رکوع میں جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر جب اٹھیں گے دوسری رکعت کے لیے پھر آپ اس کو اٹھائیں گے اور پھر کھولیں گے کہاں پہ ہے. تو حرکت بلا عذر بار بار یہ حرکت شرعاً درست نہیں ہے نماز میں. تو یہ اور اس طرح کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن نماز کی حالت میں دیکھ کر سننے سے یہ ساری قباحتیں آتی ہیں سامنے. تو اس تمام اعتبار سے اہل علم نے کہا کہ اگرچہ آدمی سن سکتا ہے جواز کی حد تک، لیکن افضل اور بہتر نہیں ہے. افضل اور بہتر یہی ہے کہ انسان نہ سنے، اور بطور خاص اس وقت جب امام کے پیچھے سننے کے لیے ایک حافظ موجود ہے، تراویح کے لیے یا تراویح سننے کے لیے، لقمہ دینے کے لیے پیچھے امام موجود ہے، حافظ موجود ہے، تو پھر مزید لوگوں کو وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر لقمہ دینا ہو تو پیچھے جو حافظ صاحب موجود ہے وہ دے دیں گے. اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے. اب نماز وتر ہے. نماز وتر کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں؟ 1 3 5 7 اور 9 رکعتیں تک پڑھ سکتے ہیں نا. ایک رکعت وتر کے سلسلے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں. بہت سے لوگ، آپ ہو سکتا ہے سامنا آپ کا ہوا ہوگا، کہتے ہیں کہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عام طور پہ 3 رکعت پڑھتے ہیں. جو اعتراض 1 رکعت پہ کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو عام طور پہ 3 ہی رکعت پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ 1 رکعت وتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نہیں پڑھی ہے، اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے. تو ہم کہیں گے مطلب یہ تو الزامی جواب ہوا، یہ ٹٹ فار ٹیٹ وہ والا جواب ہوا، جیسے کو تیسا، کہ اگر ٹھیک ہے 1 رکعت وتر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نہیں پڑھا ہے، تو آپ بھی 3 ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 3 ہی نہیں پڑھا ہے، آپ نے 5 بھی پڑھا ہے، 7 بھی پڑھا ہے، 9 تک آپ پڑھے ہیں، تو آپ اس سے زیادہ کبھی آگے ہی نہیں بڑھتے. کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ کبھی کبھار تو بڑھ جائیے آگے. ہاں، تو یہ الزامی جواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بھی پڑھی ہے، 3 بھی پڑھی ہے، 5 7 9 تک آپ نے پڑھی ہے. اور دیکھیے وتر کہتے کس کو ہے؟ پہلی بات تو یہ لفظ وتر کہتے کس کو ہے؟ اوڈ نمبر جسے کہتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ 1 سے ہی شروع ہوتا ہے، اور جو چیز مطلب نام ہی اس کا وہی ہے تو وہی کام کرنے میں کیا حرج ہے؟ وتر 1 3 5 7 9 11 13 یہی وتر ہے. تو وہ شروعات ہی اس کی 1 سے ہو رہی ہے، تو وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ وتر نام ہی 1 3 5 7 کا ہے، تو جب 1 رکعت وتر کوئی پڑھے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک لغوی اعتبار سے یہ جواب ہے، اور الزامی جواب وہ تھا. اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صراحت کے ساتھ ایک چھوڑ کئی احادیث موجود ہے جس میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر بھی پڑھتے تھے. وہ مشہور و معروف روایت ابھی آئے گی آگے انشاءاللہ. ہم نے سنا ہے، آپ نے سنا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 2 رکعت کر کے نماز پڑھتے جاتے، جب آپ کو خدشہ ظاہر ہوتا کہ ابھی فجر طلوع ہونے والا ہے، آپ 1 رکعت فوراً پڑھ کر کے ساری نمازوں کو طاق کر لیتے تھے، ہے نا. تو اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. صحابہ کے سلسلے میں کئی ایک روایتیں ہیں کہ صحابہ کرام 1 رکعت وتر پڑھتے تھے اور باقاعدہ مداومت کرتے تھے، یعنی ایک ہی پر اکتفا کرتے تھے. ایسی بہت ساری روایتیں. تو یہ کہنا کہ 1 رکعت وتر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ایسی بات ہے جو ان کو نہیں کہنا چاہیے، یہ غلط بات ہے. 1 رکعت وتر جب پڑھیں گے تو قرات کیا ہوگی؟ اس میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص. 3 رکعت وتر جب پڑھیں گے تو قرات کیا ہوگی؟ سبح اسم ربک الاعلی، سورۃ الاعلی، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص. اس سے زائد رکعتیں اگر ہم پڑھیں گے تو کوئی صراحت ہے؟ کوئی صورت کی صراحت میرے مطالعے میں تو نہیں آئی ہے، تو واللہ عالم. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ جو مناسب ہو پڑھ سکتے ہیں. ہاں، یہ قرات کے سلسلے میں. اب نماز کی جو کیفیت ہے، طریقہ جو وتر کی نماز ہے کیسے پڑھنا. 1 رکعت کے سلسلے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 رکعت آپ کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، سورۃ الاخلاص، پھر اس کا دعائے قنوت وغیرہ پڑھ کر کے آپ نے سلام پھیر دیا. 3 رکعت ہے. 3 رکعت کے سلسلے میں بھی عام طور پہ لوگ جانتے ہی ہیں
3 رکعت کے سلسلے میں لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تشبہوا بالمغرب، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ 3 رکعت وتر جب ہم پڑھیں تو مغرب سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، مغرب کی نماز سے، کیونکہ مغرب کی نماز بھی 3 رکعت ہے اور وتر بھی 3 رکعت ہم پڑھ رہے ہیں، تو مغرب سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ مشابہت کیسے نہیں ہوگی؟ اگر کوئی انسان 2 رکعت پڑھے، تشہد میں بیٹھے، پھر وہ تیسری رکعت کے لیے ویسے ہی کھڑا ہو جائے، سلام نہ پھیرے، تو یہ مغرب کے برابر ہوگی۔ مغرب اور یہ وتر جو ہے 3 رکعت، یہ دونوں برابر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، ایسا وتر کی نماز نہیں پڑھنا ہے 3 رکعت والی۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ مغرب سے مشابہت کیسے نہیں ہوگی؟ اہل علم نے 2 طریقہ اس کا بیان کیا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھے انسان، 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دے، 2 رکعت میں تشہد بیٹھے اور اتحیات وغیرہ جو بھی دعائیں اس کی پڑھ کے سلام پھیر دے، پھر تیسری رکعت الگ سے پڑھے اور پھر اس میں سلام پھیرے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ایک ہی سلام کے ساتھ پوری 3 رکعت ادا کرنا ہے۔ 2 رکعت پڑھ لیے، اس کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، تیسری رکعت کے لیے ویسے ہی کھڑے ہو جانا ہے اور جو تیسری رکعت ہے اس میں تشہد وغیرہ پڑھ کر کے پھر سلام پھیر دیں گے، یہ دوسرا طریقہ۔ اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مغرب سے مشابہت نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ 2 رکعت جیسے مطلب مغرب کی نماز جیسے ہو بہو ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں، اور مشابہت نہ ہو اس کے لیے کیا کرتے ہیں اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ قنوت وتر کا پڑھنا، یعنی پوری نماز مغرب کی طرح پڑھیے اور فرق کیسے کر رہے ہیں مغرب میں اور وتر میں؟ صرف قنوت کی دعا جو ہے اس سے فرق کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ فرق رکعتوں کے اعتبار سے ہے، رکعتوں کے اعتبار سے فرق، یعنی 2 رکعت پڑھ کر کے آپ جب سلام پھیر دیں گے یہ فرق مطلوب ہے، یا پھر 2 رکعت کے بعد آپ تشہد میں بیٹھے ہی نہیں، تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے، یہ فرق مطلوب ہے۔ محض دعاؤں کی وجہ سے فرق نہیں ہو سکتا ہے، نماز کی کیفیت اور جو طریقہ ہے اس کے بارے میں فرق، اس میں فرق کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں اور روایتیں بھی آتی ہے۔ اگر محض سمجھ لیجئے دعا ہی سے فرق کرنا مقصود ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب سے مشابہت والی بات ہی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہی نہیں ہوتی، جب خود بخود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وتر کی نماز میں قنوت بھی پڑھنا ہے، قنوت بھی پڑھنا اللہ کے نبی نے سکھایا ہے صحابی کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو دعائے قنوت آپ نے سکھائی ہے اور آپ نے کہا کہ اس کو پڑھنا ہے اور آپ نے پڑھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محض یہی اگر مشابہت ہوتی یا مشابہت کو ختم کرنے والی صرف دعا ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے اس کو بیان ہی نہیں کرتے، کیونکہ دعا تو خود بخود اس کے اندر شامل ہے۔ تو دعا جب شامل ہے اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے مغرب سے مشابہت نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا سے مشابہت نہیں بلکہ نماز کی کیفیت میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے، یہ مراد۔ اور اس کے بعد جب 5 رکعت وتر پڑھنا ہو تو آخری رکعت میں سلام پھیریں گے، 7 رکعت پڑھنا ہو آخری رکعت میں سلام پھیریں گے، 2 تشہد نہیں ہے، ایک ہی تشہد بس آخری رکعت۔ 9 رکعت جب پڑھیں گے تو اس میں 2 تشہد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ 9 رکعت وتر پڑھتے تھے، 8ویں رکعت میں آپ تشہد کے لیے بیٹھتے تھے، آپ اس میں التحیات پڑھتے تھے، اپنے نبی پہ درود بھیجتے، اپنے آپ پہ درود بھی بھیجتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد خیر کی دعائیں بھی کرتے تھے اور پھر آپ 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، پھر اس میں آپ مکمل کر کے پھر سلام پھیرتے تھے۔ تو پہلی رکعت جیسے ہم پڑھتے ہیں، 3 رکعت جو ہے اس میں 2 طریقہ ہے، 2 رکعت پہ سلام پھیرنا، پھر تیسری رکعت پڑھنا، یا پھر بغیر سلام پھیرے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا اور آخری رکعت میں سلام پھیرنا۔ 5 رکعت ایک سلام کے ساتھ صرف آخر میں تشہد ہوگا، 7 رکعت صرف ایک سلام کے ساتھ، 7ویں رکعت میں صرف تشہد ہوگا اور سلام ہوگا۔ 9 رکعت جب ہم پڑھیں گے 8 رکعت میں تشہد کر کے پھر اٹھیں گے اور 9ویں رکعت پڑھیں گے اور سلام پھیریں گے، یہ طریقہ ہے۔ نماز وتر میں دعائے قنوت کا ایک مسئلہ ہے، دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں اس میں 2-3 مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دعائے قنوت کے جو الفاظ ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، پوری دعا اگر انسان اکیلے پڑھ رہا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے ہے ثابت ویسے ہی پڑھیں گے، الفاظ جیسے ہے۔ اگر امام پڑھا رہا ہے تو بعض لوگ یہاں پہ مسئلہ پیدا کرتے ہیں، امام جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، یعنی اللہم اہدنی کو اللہم اہدنا کر دیتا ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی اللہم اہدنی کا مطلب ہوا اللہ تو مجھے ہدایت دے،
اور اللہم اہدنا کا مطلب ہوا اللہ تو ہم سب کو ہدایت دے. تو اگر اکیلے نماز پڑھ رہے تو اللہم اہدنی، اللہ تو مجھے ہدایت دے. اللہم اہدنا بہت سارے لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک سے زائد لوگ ہیں، جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے نماز، تو اللہم اہدنا، اللہ تو ہم سب کو ہدایت دے. یہاں پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یعنی اللہم اہدنی کو اللہم اہدنا جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ایک مسئلہ ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں اہل علم کی تحریروں کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ حدیثیں ایسی آتی ہے جس میں امام کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اگر دعا کریں تو آپ اکیلے اپنے لیے دعا نہ کریں، بلکہ آپ کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں ان کو بھی دعا میں شامل رکھیں. یہ امام کو حکم دیا گیا. بعض روایتیں ایسی موجود ہیں. اور ایک روایت جس کے سند میں کلام کیا اہل علم نے، اگر وہ روایت صحیح مان لی جائے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امام کو خائن قرار دیا ہے، خائن، خیانت کرنے والا. جو امام اپنی دعا میں نماز میں صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے، مقتدیوں کو شامل نہیں کرتا ہے، وہ امام خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے. تو اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اماموں کے لیے، ہے نا. تو اہل علم نے کہا کہ اگر امام کے ساتھ اور بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر امام جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے تاکہ امام کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہو جائے. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ دیکھیے اگر امام صرف اپنے لیے دعا کرے گا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہ تو مجھے ہدایت دے، پیچھے لوگ آمین کہیں گے، پوری دعا تو امام کو مل رہی ہے، خامخواہ آمین کہہ رہے ہیں لوگ، ایسا بھی سوچنے والے سوچ سکتے ہیں. تو امام جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم. ایک مسئلہ یہ ہے. اور ایک دوسرا مسئلہ ہاتھ اٹھانے کا ہے نا. دعائے قنوت پڑھتے ہوئے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس میں اختلاف ہوتا ہے. اور جب رمضان آتا ہے اس طرح کے اختلافات اور بھی بڑھ جاتے ہیں. اس سلسلے میں جو کتابوں کا مطالعہ بتلاتا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی صریح حدیث دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانے کے سلسلے میں ثابت نہیں ہے، نص صریح نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ دعائے قنوت نازلہ ایک الگ چیز ہے، دعائے قنوت جو وتر میں ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کوئی نص صریح ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ انسان قنوت جب پڑھے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرے، ثابت نہیں ہے. تو نص صریح اس سلسلے میں روایت خاموش ہے. اہل علم جو کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اب اس کو سامنے رکھ کر کے کہ کوئی نص نہیں ہے، کوئی حدیث اس طرح کی نہیں ہے جس میں ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ ہو، اس کو لے کر کے بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دعائے قنوت میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. آپ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں، اسی حالت میں آپ دعائے قنوت پڑھ لیں گے، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں. اہل علم یہ کہتے ہیں، یہ اس حدیث کو لے کر کے جس میں صراحت نہیں ہے. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. اب اٹھا سکتے ہیں تو ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ نص صریح تو ہے نہیں، دلیل دوسری چیزوں سے استدلال کرتے ہیں. ایک استدلال قنوت نازلہ سے کرتے ہیں. قنوت نازلہ کیا ہے؟ مصیبت کے وقت یا مسلمانوں پر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کہیں پہ پریشانی کا عالم ہے، تو ایسے وقت میں شریعت نے قنوت نازلہ پڑھنے کو مشروع قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کئی مرتبہ آپ نے اس کا اہتمام کیا. ایک مرتبہ رعل اور ذکوان جو علاقہ تھا وہاں کے کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان کی تعلیم کے لیے اور مزید دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے پاس آپ اپنے صحابہ کو بھیجیے جو تعلیم یافتہ صحابہ ہے، قرہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں غالباً آتا ہے 70 قرہ کو آپ نے بھیجا ان کے ساتھ تعلیم دینے کے لیے، تبلیغ کے لیے. جب یہ لوگ وہاں سے نکلے تو یہ جو اصل میں آئے ہوئے لوگ تھے یہ مسلمان نہیں تھے، ہمدرد نہیں تھے، بلکہ یہ کافر تھے اور انہوں نے اپنا بغض اور دشمنی اپنے دل میں چھپا رکھا تھا، یہ دشمن تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے باتوں میں پھنسا کر کے اور ایک یہ آس دلا کر کے صحابہ کو وہ لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئے. اور جب دور پہنچ گئے کسی جگہ پہ تو موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے 70 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی اور قنوت نازلہ کے ذریعے سے آپ نے بد دعا کی تھی. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرض نمازوں کے بعد عام طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد
یہ قنوت پڑھتے تھے نماز فجر میں دوسری رکعت کے بعد، یعنی آخری رکعت جو ہوتی ہے نماز کی، اس میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھنے کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر میں یہ کیا کرتے تھے، اور بھی دوسری نمازوں میں ثابت ہے۔ تو یہ قنوت نازلہ ہے، جب بھی کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، مسلمانوں پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو قنوت نازلہ پڑھنا، اس کی دعا الگ ہے، دعائے قنوت الگ ہے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ قنوت نازلہ ہے، اس کے اندر کفار و مشرکین پہ بد دعا کیا گیا ہے، تو اس طرح کے الفاظ اس کے اندر۔ تو قنوت نازلہ کے سلسلے میں یہ روایت ہے، صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قنوت نازلہ پڑھاتے تھے تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، آپ کے پیچھے صحابہ بھی اٹھاتے تھے، تو اس سلسلے میں صراحت ہے، حدیث موجود ہے صراحت کے ساتھ۔ تو اہل علم نے جو دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں، انہوں نے وہاں سے استدلال کیا ہے کہ وہ بھی چونکہ نماز ہی کا حصہ ہے، قنوت نازلہ جو ہے وہ بھی نماز ہی کا حصہ ہے، تو وہاں پہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہے، ثابت ہے، تو اگر یہ بھی دعا ہے اسی طرح کی، تو یہاں پہ اگر ہاتھ اٹھائے تو کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے استدلال کیا اہل علم نے کہ یہاں پہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، یہ ایک استدلال ہے ان کا۔ اور دوسرا استدلال عام دعاؤں سے ہے، عام طور پہ دعا کا ادب کیا بتایا گیا، یعنی نماز سے باہر ہم اگر دعا کر رہے ہیں، دعا کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا ادب بتایا گیا دعا کا؟ جی، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا ہے نا۔ آداب، دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان ہاتھ اٹھائے، عاجزی کی علامت ہے یہ، ہے نا، انسان کے متواضع ہونے کی، جھکے ہوئے ہونے کی علامت ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے رب سے بھیک مانگ رہا ہے، تو یہ تواضع کی علامت ہے۔ تو ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے، تو اس پر قیاس کیا ہے کہ جب عام حالتوں میں ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اس میں حکم ہے اٹھانے کا، آداب بتایا گیا ہے دعاؤں کے آداب میں سے، تو یہاں پہ بھی چونکہ ہم دعا ہی کر رہے ہیں، تو اگرچہ روایت خاموش ہے لیکن یہ بھی دعا ہی کا حصہ ہے، دعا ہی کا وقت ہے، تو یہاں پہ اگر ہم ہاتھ اٹھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے اہل علم نے دیگر روایتوں سے یا دیگر چیزوں سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ یہاں پہ بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی جا سکتی ہے۔ اب اس سلسلے میں راجح مرجوح کی بات تو بہت سارے مؤلفین نے بھی نہیں لکھی ہے، انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھے دونوں میں سے جو بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی نص صریح اس سلسلے میں نہیں ہے، روایتیں خاموش ہے، تو آپ نہ اٹھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہیں، قنوت نازلہ میں اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا ہے، اگر آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اٹھا سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ اور اس سلسلے میں کوئی سوال؟ ہاں، دعائے قنوت کب پڑھنا ہے، یہ بھی ایک سوال صحیح ہے، بارک اللہ فیک۔ دعائے قنوت کے سلسلے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن دیکھیے اصل چیز تو یہی ہے کہ کوئی بھی روایت جو رکوع کے بعد پڑھنے کی روایت ہے وہ سنداً صحیح نہیں ہے۔ رکوع کے بعد دعائے قنوت نازلہ تو رکوع کے بعد ہی ہے، رکوع سے پہلے نہیں ہے۔ جو دشمنوں پر بد دعا کرنا ہے، قنوت نازلہ وہ رکوع کے بعد ہی ہے، لیکن قنوت وطر کے اندر جو قنوت کی دعا ہم کرتے ہیں وہ وطر رکوع کے بعد جو پڑھنے والی روایتیں وہ صحیح نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہے، اور جو صحیح ثابت روایتیں اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی بتایا گیا ہے کہ آپ رکوع سے پہلے ہی دعائے قنوت پڑھ لیتے تھے، دعائے قنوت وطر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے۔ کئی ایک روایتیں موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے، لیکن اہل علم نے پھر بھی یہاں پہ بھی کہا کہ اس میں گنجائش ہے، توسع ہے، گنجائش ہے، اگر کوئی رکوع کے بعد بھی پڑھنا چاہے یا کسی وجہ سے پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، بہتر رکوع سے پہلے۔ جی، الگ سے رفع دین ثابت نہیں ہے صحیح حدیث۔ اور جو آمین کا مسئلہ ہے، اگر جماعت میں پڑھ رہے ہیں، ہاں، تب تک بولنا ہے، آمین کا بھی ایک مسئلہ ہے، صحیح بات۔ تو ایک تو آمین کہنے کے سلسلے میں بھی اہل علم نے اختلاف کیا ہے کہ آمین کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن چونکہ دعا ہے، اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے یہ دعا ہے، تو دعا میں تو ہم عام طور پہ آمین کہتے ہی ہیں، تو جب دعا میں کہتے ہیں تو یہ بھی دعا ہی ہے، تو آمین کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کہتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے تو بھی حرج نہیں ہے، اگر کوئی
نہیں کہہ رہا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آمین کہنے والا آمین کہہ سکتا ہے۔ ہاں یہ بلند آواز سے نہیں کہنا ہے، کیونکہ ایک روایت ہم نے پڑھی ہے یا ہم سنے ہوں گے کہ ایک صحابی جو بلند آواز سے آمین آمین کہتے رہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، تم جس کو پکار رہے وہ گونگا نہیں ہے، تو آہستگی کے ساتھ آمین کہہ سکتے ہیں، بہت بلند آواز نہیں کرنا چاہیے، تو آمین کہی جا سکتی ہے، واللہ اعلم۔ جی اضافی دعا جو اضافی الفاظ جو ہوتے ہیں قنوت وتر میں دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو آگے کچھ اضافہ کرتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہمارے پاس جو مسنون قنوت وتر ہے اس کے اندر کچھ چیزوں کا اضافہ ہے، تو اس کے اندر کیا کیا الفاظ ہیں؟ کچھ الفاظ صلی اللہ علیہ نبی ثابت ہے، ایک صلی اللہ علیہ نبی ہے، ولا يعز من عادیت تبارک ربنا وتعالى نستغفرک ونتوب الیک، شاید کچھ ہے نا ایک وہ اضافہ ہے، تو بہرحال جو بھی اضافہ ہے ہاں نستغفرک ونتوب الیک ثابت نہیں ہے، جی جی اور صلی اللہ علیہ نبی ثابت ہے، ہاں، تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی ثابت ہے، جی ہاں ہے ادھر، وہ اصل میں دعائے قنوت میں میرے مطالعے کے مطابق دعائے قنوت میں صلی اللہ علیہ نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام میں سے غالباً تمیم داری رضی اللہ عنہ یا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہ پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ نبی، یعنی دعائے قنوت کے آخر میں درود، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا حضرت علی حسن رضی اللہ عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اس کے اندر یہ صلی اللہ علیہ نبی کے الفاظ نہیں ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ چونکہ پڑھا کرتے تھے، تو صحابی کے اقتداء میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ دعا کے اندر ادب یہ سکھایا گیا کہ نبی پہ بھی درود اول اور آخر میں بھیجنا ہے، تو اگر کوئی اس اعتبار سے بھی صلی اللہ علیہ نبی پڑھتا ہے تو اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اضافی الفاظ ہیں تو چونکہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ان کا پڑھنا جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔ اور جی قنوت نازلہ کو ایک دم لمبی کر دیتے ہیں، جیسے آخری اشعرے میں جو قنوت نازلہ کی جو دعائیں ہوتی ہے آدھا گھنٹہ ہے، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ تک جو کرتے ہیں، اس کے بعد زیادہ طویل نہیں کرنا چاہیے، دعا مختصر ہونی چاہیے اور جامع الفاظ کے ساتھ ہونی چاہیے، یہی بہتر یہی ہے۔ اور دعاؤں میں مطلب اہل علم کہتے ہیں، ایک قرآن کی آیت ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، کہ اللہ رب العالمین کو پکارو تو کیسے، تضرعا وخفیہ، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ، اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس میں اہل علم کہتے ہیں، اور آیت کا مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرتے وقت اس ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم حد سے زیادہ ایسا کچھ نہ کریں جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو، کیونکہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگ اپنے لیے رہے ہیں، لیکن جب بندہ مانگتا ہے اللہ سے تو اللہ خوش ہوتا ہے، تو کوئی ایسی حرکت ہماری طرف سے ہو جائے جس سے خود اللہ ناراض ہو جائے تو یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہوگا، اللہ کے غضب سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو دعا سے یہ آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عاجزی ہونی چاہیے، اور خفیہ انداز میں انسان جو دعا کرے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اکیلے عام طور پہ انسان اگر دعا کرے وہ زور سے یا باجماعت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر باجماعت بھی دعا ہو رہی ہے، اہل علم تو پہلی بات اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، اور جو قائل بھی ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ دعا میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، آدمی کرتا جا رہا ہے، پیچھے لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے سمجھیے کہ اور بھی طرح طرح کی پریشانیاں آتی ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ جب لوگوں کو بھی مشقت ہو اور ایسی دعا مطلوب بھی نہیں ہے تو بچنا بہتر ہے اس سے۔ اور بس کریں گے، ٹھیک ہے، دعا پڑھ کر کے اٹھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔